دادا میں نا کچھ آپ سے اینڈ کر رہا ہوں اس کانورزیشن کا, اور اس کے اندر نا میں تھوڑی سی کچھ پرسنل چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ ایک نیشنل اسٹار ہیں الحمد للہ, کچھ چیزیں اگر آپ نے بھی نوٹس کی ہو, آپ کو نا آئیڈلائز کیا جاتا ہے ایز اے فادر ایز ویل. بہت بڑی ایک پاپولیشن ہے, کروڑوں لوگ ہیں جو کہ آپ کو ایز اے فادر دیکھتے ہیں کہ یار شاہد آفریدی ایک بہت ہی لائک پرفیکٹ فادر والی چیز ہے. تو آپ کا میں ریلیشن شپ اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا رہا ہے, ہاؤ ڈو یو ٹریٹ دیم؟ دیکھیے بیٹیاں, آئی ایم ویری لکی جی, الحمد للہ کہ اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں دی ہیں الحمد للہ. اور زندگی کے رنگ ہیں آپ کی, میری زندگی کے اندر یہ رنگ ہے, بیٹیاں رنگ ہیں میں سمجھتا ہوں, میری قسمت ہے. ہر بیٹی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے, ہر بیٹی کے ساتھ آنیسٹلی. اور الحمد للہ 2 کی شادیاں ہو گئی, 3 ہیں. آئی ایم ویری لکی کہ 2 اچھے داماد, 2 اچھے بیٹے ملے مجھے. یس 2 بہت ہی اچھے بیٹے ملے مجھے. بس اب 3 پہ فوکس ہے, وہ 2 تو بڑی ہو گئی ہیں, لیکن وہ بھی اگر بڑی ہو گئی ابھی بھی نظریں رکھی ہوئی ہیں میں نے, ابھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو لازم مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں. اس کی خاص طور پہ ان کی میری وائف جو ہے, ان کی والدہ, ان کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے, کیونکہ میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی تھی یا ہے تو, لیکن وہ میری وائف نے بہت زیادہ لک آفٹر کی اور بڑے صحیح طریقے سے ان بچوں کی تربیت کہوں گا. تعلیم بعد میں, سب سے امپورٹنٹ چیز تربیت, جو پیرنٹس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تعلیم تو لے لیتے ہیں لیکن جب تربیت نہیں ہوتی نا تو اس کی تعلیم کا فائدہ نہیں ہے. واٹ از تربیت؟ تربیت آپ کے ایٹیکیٹس, آپ کے اخلاقیات, بچوں کی گرومنگ, ان کی اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ جتنی بھی ڈگریاں لے لیں, اگر تربیت آپ کی نہیں ہوئی, تربیت صرف اور صرف اسکول نہیں کریں گے, ٹیچر نہیں کریں گی, پیرنٹس کریں گے. تو پیرنٹس کا بچوں کو ٹائم دینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر چیز آئی مین کہ بہت ساری فیملیز دیکھتا ہوں, حیران ہو جاتا ہوں, 10 12 سال کے بچے ہوتے ہیں, موبائل فون ہاتھ میں ہوتے ہیں, بچہ رو رہا ہوگا, ماں یوں کر کے موبائل فون دے دے گی کہ یہ لو خاموش ہو جاؤ. آئی مین پیرنٹس کو ٹائم دینا پڑے گا اپنی اولاد کو, بہت ضروری ہے. ورنہ جس طرف ہم چل رہے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ, جو ماحول ہمارے ارد گرد گھوم پھر رہا ہے, چاہے وہ اسکولس کا کیوں نہ ہو, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. جس لیول پہ ٹھیک ہے اسکولس کی تعلیم ہو رہی ہے سارا کچھ, لیکن ماحول آنیسٹلی اسپیکنگ بہت مشکل, بڑا خطرناک ماحول ہے, بہت ہی خطرناک. تو پیرنٹس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لحاظ سے. ان کا خیال, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن دوستوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ان کے دوستوں کا پتہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے بچے اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہوں گے, لیکن وہی والی بات ہے کہ پیار کا نوالا دینا ہے لیکن شیر کی نظر رکھنی ہے. میں نے آپ کا ایک اور نوٹس کیا کہ کنونشنل فادرز میں نا پاکستانی انفارچونیٹلی ایک ہوتا ہے کہ غصہ, ڈر, ابو آنے والے ہیں, بیٹا ابو آنے والے ہیں. امی بھی اس طرح سے نا ابا کو ایز اے ولن دکھایا ہوتا ہے, لیکن میں آپ کا دیکھتا ہوں کہ آپ کا ایک بڑی اچھی دوستی دکھ رہی ہوتی ہے جو کہ نارمل نہیں ہے انفارچونیٹلی. سیڈلی پاکستانی سوسائٹی میں نارمل نہیں ہے. پاکستانی باپ وہی ہے جو کہ غصے والا ہو, مارنے والا ہو, بیٹی سے بھی بدتمیزی, باپ سے بھی, بچے سے ہی بدتمیزی, بیگم سے ہی بدتمیزی. ایک وہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کیریکٹر بن گیا ہے باپ کا. تو جس طرح سے آپ یہ بریک کیا آپ نے اسٹیریوٹائپ, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ از اٹ, کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے بچوں سے دوستی کرنا؟ اس کے بغیر کوئی حل ہی نہیں ہے. اوکے, مجھے اگر میرے ٹائم کی بات کریں تو اس وقت تو واقعی ابا آنے والے بیٹھ جاؤ, کچھ کہیں نہ, ڈانٹے نہ, یہ وہ, تو وہ ایک دہشت, ایک رسپیکٹ, وہ الگ چیز تھی, وہ الگ. لیکن اب وہ دور نہیں ہے. اب آپ جس طرح کی ایجوکیشن بچوں کو دے رہے ہیں, بچے آپ سے کھڑے ہو کے پتہ نہیں کتنے سوال پوچھ لے, آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنے بچوں کو ایز اے فرینڈ, میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں اپنے پرانے واقعات بھی سناتا ہوں اپنی بیٹیوں کو, ہنستی ہیں, انجوائے کرتی ہیں, ان کو بالکل میں ایز اے فرینڈ لے کے چلتا ہوں. جس طرح وہ ماں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرتی ہے, میں نے اتنا کمفرٹ زون دیا ہے ان کو اپنے ساتھ کہ وہ میرے ساتھ ہر چیز شیئر کرے, میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چیزیں. تو بالکل ہماری باؤنڈنگ بہت زبردست ہے کسی بھی لحاظ سے. اگر کسی چیز میں وہ شرماتی بھی ہیں, میں ان کے ساتھ کوئی ایسے طریقے سے بات کرتا ہوں کہ ان کی دل کی بات نکال سکوں میں. تو میں ایز اے فرینڈ اپنی بیٹیوں کو لے کے چلتا ہوں. ہمارے پٹھانوں کا کلچر بڑا مشکل ہے, وہ تھوڑا سا بیٹیوں کو ذرا تھوڑا سا سخت
طریقے سے کہوں گا, آج کل کے نہیں, پہلے کے بہت سخت مزاج, سخت طبیعت, تھوڑا بیک فٹ پہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن ہاں بیک فٹ ہی کہوں گا. لیکن اب یہ ہے کہ اب وہ ٹائم نہیں ہے, آپ دوستوں کی طرح لے کے چلو, اور وہ کرتے ہیں آپ کو, ان کو یہ دوستی والا جو فارم ہے یہ پسند ہے ان کو, وہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ان کے ساتھ دوستوں کی طرح چلے. اور اس کے فائدے ہی بہت ہیں. فائدہ ہے, آپ کے ساتھ دل کی بات شیئر کرتے ہیں. میں نے کبھی زبردستی, جو بھی 2 شادیاں, یہ جو 2 بیٹیوں کی رشتے جو ہوئے, میں نے کبھی انہیں فورس ہی نہیں کیا. میں نے کہا بیٹا جو دل چاہے کرو, اگر آپ کا پسند ہے بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہے پسند تب بھی بتاؤ مجھے. بڑی بات ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک اور اگین سوسائٹی میں مسئلے اتنے ہیں, فورسڈ میرج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ آپ جب اس طرح کا کام کرتے ہیں نا, تو پورا پاکستان آپ کو ایز این ایگزامپل دیکھتا ہے کہ یار شاہد افریدی نے اپنی بیٹیوں کو ایسا ٹریٹ کیا ہے, میں بھی اپنی بیٹیوں کو ایسا ٹریٹ کروں گا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بیٹیوں نے زندگی گزارنی ہے نا, انہیں اپنی, آپ ہاں لیکن جو پیرنٹس کی نظر ہوتی ہے وہ ان بچوں کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایکسپیرینس ڈگریوں کے ساتھ نہیں آ سکتا. ایکسپیرینس ہی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اچھا اور غلط بتاتے ہو. اچھا, آپ ایک ایج تک 17-18 سال کی عمر تک آپ بچوں کو بتاتے ہو بیٹا یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. ڈیسیجنز انہوں نے لینے ہیں, لیکن آپ تربیت ایسی کرو کہ ان کو واقعی کہیں کہ نہیں واقعی یہ غلط ہے. آپ غلط کو غلط کہنے والے ہو, ٹھیک کو ٹھیک کہنے والے ہو گئے نا, اور صحیح اور غلط کی پہچان اگر آپ کو ہو گئی, دین زندگی بہت آسان ہے.